बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से मॉडल पेपर नंबर 10 जो है उसको हल करेंगे, और आज के मॉडल पेपर में भी FPSC सिलेबस के मुताबिक जो हैं वो सवालात शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह वीडियो जो है वो आपके लिए कारआमद साबित होगी। वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सा लुग़त ग़राइबुल लुग़ात की तस्हीह तस्वर किया जाता है? जवाब होगा नवादिरुल अल्फाज। दूसरा सवाल है कि सर्फ़ व नहव ज़बान उर्दू किताब किसकी है? जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा सवाल है कि किसी ज़बान के निज़ाम सौत की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जवाब है जी सौतिया। चौथा सवाल है कि परख और पहचान किताब के खालिक कौन हैं? इस किताब के खालिक हैं ज्ञान चंद जैन। पांचवा सवाल है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और नवाए दिल्ली किसने करार दी? जवाब होगा मसूद हुसैन ख़ान। छठा सवाल है कि किसी ज़बान के लिसानियाती मुताले के कौन से दो पहलू होते हैं? जवाब होगा एक तारीख़ी और दूसरा तौज़ीही। इसी तरह सवाल नंबर 7 देखिएगा, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब है मसूद हुसैन ख़ान। सवाल नंबर 8, अंतक़ादियात किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा नियाज़ फ़तेहपुरी। सवाल नंबर 9, उर्दू के असालीब बयान किताब किसने लिखी? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि वज़ा इस्तिलाहात किताब के खालिक का नाम बताएं। जवाब है वहीदुद्दीन सलीम। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा नक्काद रोमानवी नक्काद के तौर पर जाने जाते हैं? दुरुस्त जवाब होगा मेहदी अफादी। सवाल नंबर 12 है कि हालियो शिबली की मासराना चश्मक किसका तनकीदी मजमून है? जवाब होगा मेहदी अफादी। 13वां सवाल है कि तनकीदी किताब काशिफुल हकाइक के खालिक कौन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमदाद इमाम असर। सवाल नंबर 14 है कि शायरी दरअसल दो चीज़ों का नाम है, महकात और तख़य्युल किसका कौल है? जवाब होगा शिबली नोमानी। सवाल नंबर 15 है कि गालिब ने मौलवी अहमद अली की किताब के जवाब में कौन सी किताब लिखी? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है तेग़े तेज़। इसी तरह सवाल नंबर 16 मुलाहिज़ा कीजिएगा कि गालिब ने कौन सी किताब उस वक्त के नाज़िम तालीमात मेजर फुलर की फरमाइश पर लिखी थी? दुरुस्त जवाब है निकात गालिब व रिकात गालिब। 17वां सवाल है कि गालिब के खतूत के मजमूए ओद हिंदी की पहली इशात किस शहर से हुई थी? जवाब है जी मीरठ। सवाल नंबर 18 है कि दीवाने गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ? इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा 5 बार। सवाल नंबर 19 है कि गालिब ने अपने फ़ारसी खतूत सबसे ज़्यादा किसके नाम लिखे? जवाब होगा सिराजुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 20 है कि दीवाने गालिब की पहली इशात के आखिर में शामिल तकरीज़ किसने लिखी थी? और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद। सवाल नंबर 21 है कि नक़्द काते बुरहान किताब के खालिक कौन हैं? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डॉक्टर नज़ीर अहमद। इसी तरह सवाल नंबर 22 जो है वो देखिएगा, और सवाल नंबर 22 जो है वो कुछ यूँ है कि गालिब की किताब बाग़े दो दर में शामिल फ़ारसी खतूत का उर्दू तर्जमा किसने किया? दुरुस्त जवाब होगा परतो रोहेला। सवाल नंबर 23 है अहवाले गालिब किताब के मुरत्तब का नाम बताएं। दुरुस्त जवाब है मुख्तारुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 24, गालिब ने अपनी कौन सी किताब मियाँ दाद खान स्याह के उन्वान से शाया करवाई थी? दुरुस्त जवाब है लताइफ़ गैबी। सवाल नंबर 25 देखिएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा इसम मिलकर
ایک اسم ہو جائیں تو ایسے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مرکب امتزاجی۔ سوال نمبر 26 ہے کہ سبزی منڈی اسلام آباد کس مرکب کی مثالیں ہیں؟ درست جواب ہے مرکب امتزاجی۔ اگلا سوال ہے کہ از حد از غیب میں از بطور خالی جگہ استعمال ہوا ہے، دو آپشن ہیں، سابقہ یا پھر لاحقہ۔ درست جواب ہوگا سابقہ۔ سوال نمبر 28 ہے کہ وہ حروف جو اسم کو فعل یا اسم کو اسم سے ملاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ درست جواب ہوگا حروف جار۔ سوال نمبر 29 ہے کہ وہ فعل جس کا مفعول تو معلوم ہو مگر فاعل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فعل مجہول۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ کتنی ہے؟ درست جواب ہے جی 2۔ اسی طرح سوال نمبر 31 ہے کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا اثر پایا جاتا ہے؟ جواب ہوگا فعل مضارع۔ سوال نمبر 32 ہے کہ فعل ماضی کی اقسام بتائیں کتنی ہے؟ جواب ہوگا 6۔ سوال نمبر 33 دیکھیے گا کہ اسلم نے کھانا کھایا ہوگا، یہ جملہ فعل ماضی کی کس قسم کی مثال ہے؟ درست جواب ہوگا ماضی شکیہ۔ سوال نمبر 34 ہے کہ وہ ماضی جس میں کام کی تکرار یا اس کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ماضی استمراری۔ سوال نمبر 35 دیکھیے گا کہ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ کتنی ہیں؟ جواب ہوگا 3۔ اسی طرح سوال نمبر 36 ملاحظہ کیجیے گا، پاکستان میں اردو تنقید کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہوگا ڈاکٹر اورنگزیب خان نیازی۔ سوال نمبر 37 ہے کہ اردو ناول نئی توجیہات و تعبیرات کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا ڈاکٹر اقبال آفاقی۔ سوال نمبر 38 دیکھیے گا کہ رسالہ تستیر کے اداریے اور مباحث پر مبنی کتاب تنقید کے نئے تناظر کس کی ہے؟ جواب ہوگا نصیر احمد ناصر۔ سوال نمبر 39 ہے کہ نظری اور عملی تنقید کتاب کس نے لکھی؟ درست جواب ہے یوسف سرمست۔ اسی طرح سوال نمبر 40 دیکھیے گا کہ جدید اردو ادب کی تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ناصر بغدادی۔ سوال نمبر 41 ہے کہ اقبال نے اپنے کس مجموعے کو دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا؟ درست جواب ہوگا ضرب کلیم۔ سوال نمبر 42 دیکھیے گا کہ سورہ اسرافیل اقبال کے کس مجموعے کا پہلا نام تھا؟ جواب ہے جی ضرب کلیم۔ سوال نمبر 43 دیکھیے گا کہ اقبال کے مجموعے ضرب کلیم کا موضوعاتی لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ درست جواب ہوگا 6، یعنی موضوعاتی لحاظ سے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 44 دیکھیے گا اسرار خودی کا منظوم اردو ترجمہ ترجمان اسرار کے عنوان سے کس نے کیا؟ درست جواب ہوگا جسٹس ایس اے رحمان۔ سوال نمبر 45 ہے کہ رموز بے خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اے جی اربری۔ سوال نمبر 46 دیکھیں کہ اقبال کی کتاب پیام مشرق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہوگا 5۔ اسی طرح اگلے سوالات دیکھیے گا، اور اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سوال نمبر 47۔ کشمیر، غنی کشمیر اور ساقی نامہ کشمیر کے موضوع پر لکھی گئی نظمیں اقبال کی کس کتاب میں شامل ہیں؟ درست جواب ہوگا پیام مشرق۔ اگلا سوال ہے کہ اقبال نے پیام مشرق کس مغربی شاعر کے دیوان کے جواب میں لکھی؟ جواب ہوگا گوئٹے۔ سوال نمبر 49 ہے کہ ماہر اقبالیات ڈاکٹر این میری شمل کا تعلق کس ملک سے ہے؟ درست جواب ہے جرمنی۔ سوال نمبر 50 ہے کہ گلشن راز جدید اقبال کی مثنوی ان کی کس کتاب میں شامل ہے؟ اور اس کا درست جواب ہوگا زبور عجم۔ سوال نمبر 51 ہے کہ مرزا غالب رائل پارک میں کس کی تصنیف ہے؟ اور اس کا جواب ہے جی اے حمید۔
اگلا سوال دیکھیے گا کہ گدھے کی سرگزشت مزاحیہ افسانوں کی کتاب کس کی ہے؟ درست جواب ہے کرشن چندر۔ اور سوال نمبر 53 ہے کہ داستان غریب حمزہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا اس کا اے حمید۔ سوال نمبر 54 دیکھیے گا کہ پطرس کے مضامین کتاب میں کل کتنے مضامین شامل ہیں؟ درست جواب ہوگا 11۔ اسی طرح سوال نمبر 55 ہے، اور سوال نمبر 55 کچھ یوں ہے کہ مرحوم کی یاد میں کس معروف مزاح نگار کا مضمون ہے؟ جواب ہوگا پطرس بخاری۔ سوال نمبر 56 ہے کہ جا بیل اسے مار کس کے مزاحیہ کالموں پر مبنی کتاب ہے؟ جواب ہوگا اعتبار ساجد۔ اگلا سوال ہے کہ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ درست جواب ہے کنہیا لال کپور۔ سوال نمبر 58 سرے راہ کس کے مزاحیہ انشائیے ہیں؟ درست جواب ہوگا مسعود مفتی۔ سوال نمبر 59 ہے شیطانیاں مزاح پارے کس کی کتابیں ہیں؟ درست جواب ہوگا ڈاکٹر یونس بٹ۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا کہ مزاحیہ کتاب سودیشی ریل کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا شوکت تھانوی۔ سوال نمبر 61 ہے کہ اردو مضمون کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سیدہ جعفر۔ سوال نمبر 62 ہے کہ فلاحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی۔ اسی طرح سوال نمبر 63 دیکھیے گا کہ سلسبیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ لفظ رائی کا معنی بتائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ سوال نمبر 65 ہے کانے کا معنی بتائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے قناعت کرنے والا۔ سوال نمبر 66 ہے کہ ارزانی ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک ہونا۔ سوال نمبر 67 دیکھیے گا ٹکسال باہر ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے غیر مستند چیز۔ سوال نمبر 68 ہے کہ آنکھوں سے نیل ڈھلنا کا مطلب واضح کریں۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے مرنے کے قریب ہونا۔ سوال نمبر 69 ہے آنا کانی کرنا کا مطلب واضح کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سنی انسنی کرنا، یعنی بالکل توجہ نہ دینا۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری اور سوال نمبر 70 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آدمی نے خالی جگہ پیا ہے ضرب المثل مکمل کریں۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا کچا دودھ، یعنی ضرب المثل جو ہے وہ درست یوں ہوگی، یعنی آدمی نے کچا دودھ پیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ جو ہے وہ بھی لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔